محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم۔ سات بار کا تذکرہ ہے، وہ بار کرتا ہے اور کسی جو زہر میں ڈبویا ہوا خنجر تھا جس کی بنیاد پہ میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کشی تاری ہوتی ہے، لیکن اس عالم میں بھی، اس کیفیت میں بھی جب انہیں خنجر مارا گیا اور کشی کی کیفیت تاری ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد مسلے سے کھڑا کر دیا اور امت پہ تعلیم دی اور صحابہ کو یہ پیغام دیا کہ اگر عمر بے ہوش ہو کے گرتا ہے تو گرنے دو، لیکن تم نماز پورا کرو، نماز پورا کرو، نماز پورا کرو۔ میرے فاروق وہیں بے ہوش ہو کے پڑے ہیں، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ وہ بدبخت میرے فاروق پہ حملہ کرنے کے بعد بھاگتا ہے، لیکن صحابہ صفوں کے اندر اس طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اسے بھاگنے کی جگہ نہیں مل پاتی اور وہ اسی اسلام میں تقریباً 13 صحابہ کرام کو زخمی کرتا ہے اور جس طرح 7 صحابہ کرام شہید بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ بھاگ نہیں پاتا اور اسے یہ بات محسوس ہو جاتی کہ اب میں پکڑا جاؤں گا تو وہ خود اپنے خنجر سے خودکشی کر لیتا ہے۔ ادھر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نماز کو ادھر پڑھاتے کیونکہ خلیفہ دوم یہاں پہ ہونے کی کیفیت میں پڑے ہوئے ہیں، نماز کو پورا کرتے ہیں، انہیں اٹھا کر کے گھر لے جایا جاتا ہے، طبیب آتا ہے، معالجہ اور علاج شروع ہوتا ہے۔ جیسے کہ فاقہ ہوا کہ فاقہ ہوتے ہی سب سے پہلے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز اور پھر پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا، مجھ پر کس نے حملہ کیا؟ بتایا گیا وہ ابو لؤلؤ مجوسی تھا۔ جب یہ بات انہوں نے سنی فوراً اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں مارا گیا، اس نے کافر کے ہاتھ مجھے شہید کرایا اور میں جو دعا کیا کرتا تھا تو نے اس طرح میری دعا پوری، اس طرح میری دعا پوری اور آپ نے محسوس کر لیا تھا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے۔ آپ نے 6 صحابہ کرام کو مقرر کیا کہ اب کیونکہ یہ میرا آخری وقت ہے، اب میں بچوں گا نہیں، لہذا تم اپنے میں مشورہ کر کے ان 6 میں سے کسی ایک جو خلیفہ تاریخ کو سمجھ کرو۔ اور ادھر حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو پیغام دیتے اور کہتے کہ جاؤ ام عائشہ کے پاس اور جا کر ان سے کہو، کیا کہنا کہ میرا ابا عمر آپ کے حجرے میں اپنے 2 رفیقوں کے بغل میں جگہ چاہتا ہے، جگہ چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو اما عائشہ کے پاس جانے کے بعد یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ عمر کہتا ہے، کیونکہ اب میں امیر المؤمنین نہیں ہوں۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر پہنچتے ہیں، اما عائشہ اپنے حجرے میں بیٹھی رو رہی ہیں، اس لیے کتنے بھی اطلاع ہو چکی ہے کہ عمر پہ حملہ ہوا ہے، عمر پہ حملہ ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اما ابا حضور نے یہ کہلا بھیجا ہے، عمر فاروق نے یہ کہلا بھیجا ہے کہ وہ اپنے 2 رفیقوں کے بغل میں اور پہلو میں قبر کی جگہ چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ یہاں دفن ہو جائیں گے، ورنہ عام قبرستان میں ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میری خواہش تو یہ تھی، میری تمنا تو یہ تھی، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ اس میں ایک طرف میرے ابا ہیں، دوسری طرف میرے شوہر ہیں، میں نے چاہا تھا کہ میں بھی اپنے ابا اور شوہر کے بغل میں مصروف ہو جاؤں گی، میں بھی یہیں آرام کر لوں گی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میں اپنے عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ وہ یہاں دفن ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر واپس آتے ہیں، اپنے ابا حضور سے کہتے ہیں کہ اجازت مل گئی، اما نے اجازت دے دی۔ عمر فرماتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں باحیات ہوں، میری شرم میں اور میرے احترام میں انہوں نے ایسا کہہ دیا ہو، جب میں انتقال کر جاؤں میری نماز جنازہ پڑھا دی جائے، پھر میرے جنازے کو لے جا کر اماں کے حجرے کے باہر ایک مرتبہ پھر رکھنا اور پھر کہنا ابا حضور اجازت چاہتے ہیں، اگر اس وقت اجازت مل جائے تو مجھے دفن کرنا اور اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ اور اس حالت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عباس رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر کیا موت سے ڈر گئے، کیا موت سے ڈر گئے؟ چلے گئے نہیں، موت سے نہیں ڈرا، میں موت سے نہیں ڈرا، بلکہ موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا لو
کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کے مطابق پیغمبر نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا انی لا ادری ما بقاء فیکم فاقتدوا بالذی من بعد ابی بکر وعمر، مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گا، اگر میں وصال کر جاؤں تو میرے بعد کوئی بدلا ہو تو تم ابو بکر اور عمر سے پوچھو۔ تو عمر کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جس کو کہہ رہے ہیں جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا آسمان پہ، جنت میں میں پہنچا تو میں نے وہاں ایک محل دیکھا، سونے کا اور چاندی کا اور یاقوت اور قربت کے محل دیکھے میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بتلایا گیا یہ تو میرے فاروق کا محل، میرے فاروق کا محل۔ اسے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈروں گا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ پھر کہتے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب محسوس کر لیا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، اپنے بیٹے عبداللہ سے مجھے پاؤں میں ان کا سر تھا، کہنے لگے کہ میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ میرے فاروق کو زمین پہ لٹا دیا۔ جب زمین پہ لٹایا گیا تو انہوں نے اپنا چہرہ مٹی پہ رگڑنا شروع کیا، اپنا چہرہ مٹی پہ رگڑنا شروع کیا، اور یہ جملہ ان کی زبان سے نکل رہا تھا وَإِنَّ لَكَ وَلِأُمِّكَ يَا عُمَرُ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، کہ عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تب تو تباہ ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور یہ جملہ کہتے کہتے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برباد ہو گئی۔ کون شخصیت کیسے موت آئی، کیسے شہادت نصیب ہوئی، اور اخیر لمحے میں امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور امت کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ اس وقت انہیں فکر ہے موت کے بعد کے حالات کی، مرنے کے بعد کیا صورتحال پیش آئے گی۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، ان کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور جنازہ لے کے حاضر کیا گیا اور پہنچایا گیا وہاں پر، اما عائشہ کے حجرے کے سامنے رکھا گیا۔ پھر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اماں ابا حضور کا جنازہ آ گیا ہے تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا مرحبا بعمر، عمر کا استقبال ہے، لا عمر کو، میں یہاں سے باہر نکلتی ہوں۔ جانتے اما عائشہ چہرے پہ اور اپنے اوپر چادر ڈالتی ہیں، مجھے سے باہر آتی ہیں، ایسے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کے قبر کو تیار کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام وہاں کھڑے ہیں۔ اچانک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا کون ہے، پلٹ کر دیکھا تو ایسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ویسے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ہے دعائیں کر رہے تھے اور کہنے لگے عمر تجھے یہاں جگہ کیوں نہ ملے، تجھے یہاں جگہ کیوں نہ ملے، میں نے بارہا پیغمبر کی زبان سے سنا ہے دخلت انا وابو بکر وعمر، خرجت انا وابو بکر وعمر، ذهبت انا وابو بکر وعمر، میں فلاں جگہ میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، فلاں جگہ سے میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، فلاں جگہ میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے۔ میں نے بارہا پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ تینوں ضرور ایک ہی جگہ پیغمبر نے ایک مرتبہ اور اشارہ دیا تھا کہ آپ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے، آپ کے ایک جانب داہنی جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بائیں جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے دونوں کے ہاتھ کو یوں پکڑا اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ، کہ قیامت میں ہم اس طرح اٹھائیں گے۔ جہاں ایک طرف یکم محرم الحرام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور ان کی شہادت سے امت کو یہ تعلیم ملی، امت کو یہ پیغام ملا کہ تم اپنی عبادتوں کو اترانا نہیں، تم کتنے ہی بڑے عابد کیوں نہ ہو جاؤ، زاہد کیوں نہ ہو جاؤ، ہر وقت اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا، حتیٰ کہ عمر جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے جا رہا ہے وَإِنَّ لَكَ وَلِأُمِّكَ يَا عُمَرُ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، کہ عمر اگر تیرے خدا نے معاف نہیں کیا تو تم ہلاک و برباد۔ وہیں دوسری طرف 10 محرم الحرام کو نواس رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منگیر واقع۔ ایسے حسین کون ہے؟ ایسے حسین کا مقام کیا ہے؟ ان کا رتبہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا من
حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی اور جس نے مجھ سے محبت کی احبہ اللہ، اللہ نے اس سے محبت کی، ومن ابغضہما اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، جس نے ان دونوں سے نفرت کی، وقد ابغضنی اس نے مجھ سے بغض رکھا اور مجھ سے نفرت کی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وقد ابغضہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبغوض کر دیتے ہیں، اس کو ناپسند کر دیتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ ایک واقعہ جو بڑا خوبصورت ہے، میں اس کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ حسین کا مقام ہم سمجھیں، ایسے حسین کا درجہ اور رتبہ ہم سمجھیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا تو جنتی لباس ان سے سلب کر لیے گئے، جنتی لباس ان سے لے لیے گئے، اور جنتی لباس لیا گیا تو وہ اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھکنے لگے۔ قرآن نے اس آیت کو کھینچا، اس کے نقشے کو کھینچا ہے، فَطَفِقَا يَقْطِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ جب ان دونوں حضرات کے لباس جنتی لباس سلب کر لیے گئے تو یہ دونوں حضرات اپنے لباس کو، اپنے سفر کو جو ہے پتوں سے چھپانے لگے۔ ایک طرف تو یہ واقعہ، دوسری طرف عید الفطر کی رات ہے، مدینے کے اندر عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہر طرف لوگوں کے نئے نئے لباس، بچوں کے نئے نئے لباس خریدے جا رہے ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کیسا گھر تھا، کیا صورتحال تھی، کھانے کی کیا کیفیتیں تھیں، ہم سب جانتے ہیں، واقعات سنتے رہتے ہیں۔ حضرات حسنین اماں کے پاس آتے ہیں، حضرت فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں مدینے کے بچوں کے نئے لباس آ رہے ہیں، نئے جوڑے آ رہے ہیں، کیا ہمارے لیے نیا لباس نہیں ہے؟ کیا ہمیں نیا لباس نہیں ملے گا؟ کل عید الفطر کا دن ہم کیا پہنیں گے؟ ادھر جب بچوں نے اصرار کیا، حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے نماز کے لیے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے، خدایا آج تک میں نے اپنے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں نے چکی پیس کر گزارا کر لیا، میں نے پانی کھینچ کے کنویں سے گزارا کر لیا، لیکن اپنے لیے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ آج میرے بچے مجھ سے لباس کی درخواست کر رہے ہیں، بارے الہ تو خوب جانتا ہے کہ میں اس قدر غربت میں نہیں جن کے لیے نئے لباس کے انتظام کر سکوں، اللہ تو ہی ہے جو ان کے لیے لباس کا عرض کر سکتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، اما فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دعا کی اور پھر رات گزر گئی، میں سو گئی، جب صبح ہوا اچانک دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ میں نے کھولا، پردے کی آڑ میں اگر پوچھا کون ہے، کہنے لگا اہل بیت کا درزی ہوں، اہل بیت کا درزی ہوں، اہل بیت کا درزی ہوں، اور کپڑے حسنین کے ٹکڑے لے کر کے آیا ہوں۔ اما عائشہ نے پردے کے پیچھے سے کپڑے لیے اور چونکہ بہترین کپڑے تھے، حضرت حسنین کو پہنایا، حضرت حسن کو پہنایا، حضرت حسین کو پہنایا اور ان کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب نماز پڑھ کر کے وہ حضرات واپس آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا فاطمہ مجھے معلوم ہے یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں، مجھے لگا کہ شاید آپ نے بھیجے، کوئی درزی لے کر کے آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں فاطمہ وہ کوئی درزی نہیں، وہ جبریل تھے جو جنت سے جنتی لباس لے کر حسین کے لیے آئے، جنت سے حسین کے لباس۔ یہ مقام ہے، اور جب ان کو شہید کیا گیا کس انداز سے شہید کیا گیا وہ ایک طویل واقعہ ہے، وقت مختصر ہے، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا وہ نماز کی کیفیت میں سجدے کی حالت میں، نماز کی کیفیت میں سجدے کی حالت میں، اور قیامت تک آنے والی پوری امت کو یہ پیغام دے گئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سچے حسینی بنو، اگر تم چاہتے ہو کہ حسین سے محبت کرو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر حسین کی محبت ہے تو نماز کو لازم پکڑ لو، نماز کو لازم پکڑ لو۔ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا وہی سچا حسینی ہوگا، وہی حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اگر نماز سے غفلت برتتا ہے، نماز سے کوتاہی کرتا ہے اور نماز کو فتح کچھ ڈالتا ہے تو پھر حسین کے گروہ میں نہیں ہے وہ بلکہ یزید کے گروہ میں ہے۔ اب ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمارا شمار کس گروہ میں ہے، آیا ہم حسینی ہے یا ہم یزیدی ہے؟ اور جو لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ لہذا آج یہ پیغام لے کر کے جائے، اگر ہم حسینی بننا چاہتے ہیں، اگر اپنے دل کے اندر حسین کی سچی محبت رکھنا
کرنا چاہتے ہیں تو حسین کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نماز سے معمول کریں، اپنی زندگیوں کو نماز سے سجائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رات کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔